بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کو امان ٹی وی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس سورہ میں مذمت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور بکتی جھکتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈتی پھری، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ اور اے محبوب جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ اور ان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیا۔ ام جمیل اکھیاری ہوتے ہوئے اور آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ہی تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری، مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر ہوئے ہیں اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بارہا صادر ہوئی ہیں، اور اولیاء کی یہ کرامتیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہی ہیں، کیونکہ ہر ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔